بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین المبعوث رحمة للعالمین قال اللہ تبارک و تعالی ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج جس آیت کریمہ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ آیت کریمہ سورہ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 ہے، جس میں اللہ کریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، عظمت اور آپ کی خصوصیات کو بیان فرمایا ہے۔ فرمانے باری تعالی ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور رات کے کچھ حصہ میں قرآن کے ساتھ شب خیزی کرتے ہوئے نماز تہجد پڑھا کریں، یہ خاص آپ کے لیے زیادہ کی گئی ہے۔ یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ آیت کریمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت اور آپ کی شان کے اعتبار سے بہت ہی آپ کی عظیم شان، عظمت اور رفعت کو بیان کر رہی ہے، اور بطور خاص اس میں ایسی خصوصیات بیان کی ہیں جو کسی فرد بشر کو حاصل نہیں ہے۔ اس میں دو خصوصیات ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ ایک، آپ کی خصوصیت کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اور آپ کی دوسری خصوصیت کا تعلق حالات اخروی کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیت جس کا تعلق دنیا سے ہے، وہ نماز تہجد ہے، کہ یہ ایک ایسی نماز ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور یہ ایک ایسی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کسی نبی کو یہ نماز عطا نہیں ہوئی، اور نہ ہی کسی امتی پر یہ لازم ہے۔ یہ امتی کے لیے، عام مومن کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے نفل نماز ہے، ادا کریں تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن انبیاء کرام میں سے کسی کو بھی یہ نماز عطا نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح دیگر امتوں میں تو جو نماز پنجگانہ ہے جو ہم ادا کرتے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں ملی تھی، تو یہ بھی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ چونکہ اگر ہم نمازوں کا جائزہ لیں تو نماز فجر کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہے، کہ جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے 2 رکعت نفل ادا کیے جو ہمارے لیے فجر کے فرض بن گئے۔ اسی طرح ظہر کے جو 4 فرض ہیں ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے، کہ انہوں نے بھی شکرانے کے طور پر یہ نوافل ادا کیے تھے۔ اور اس کے علاوہ نماز عصر کا تعلق حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ ہے، کہ
جب ان کو 100 سال موت طاری کرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمایا گیا تو اس پر انہوں نے شکرانے کے طور پر یہ نوافل ادا کیے. اور اسی طرح مغرب کے حوالے سے یہ سیدنا داؤد علیہ السلام یا بعض علماء نے کہا ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے، جبکہ آخری نماز عشاء اس کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے کہ جب آپ نے پہلی مرتبہ نماز ادا فرمائی تو اس وقت نماز عشاء کا وقت تھا، تو اللہ کریم کو اپنے محبوب کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ہم پر نماز عشاء کے 4 فرض مقرر کر دیے. اس چیز کو امام طحاوی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، باب صلاۃ الوسطی ای صلاۃ نماز. اسی طرح شامی علیہ رحمہ نے بھی اپنی کتاب کے جلد نمبر 1 میں اس چیز کو بیان کیا ہے. معزز سامعین و ناظرین، گویا کہ نماز تہجد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے، جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے. اور اللہ کریم نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ رات کے کچھ حصہ میں بھی قرآن کے ساتھ شب خیزی کرتے ہوئے نماز تہجد پڑھا کریں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ تہجد ادا فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری خصوصیت کہ قیامت کے دن آپ کا مقام محمود پر فائز ہونا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخروی خصوصیت ہے. اب آیت کریمہ میں چونکہ کلمہ آیا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس آیت کریمہ کے ترجمہ کرنے میں بعض مترجمین نے کچھ اور ترجمہ بھی کیا ہے. کسی نے ان قریب کیا ہے، کسی نے کہا شاید، ہو سکتا ہے، امید ہے. الغرض چونکہ عسیٰ جب فعل مضارع پہ آتا ہے تو یہ یقین کا معنی دیتا ہے، اس میں شک و شبہ نہیں رہتا. چنانچہ قبلہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی نے جو اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے وہ عین یہی ترجمہ ہے. آپ کے کلمات ہیں یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا. اور یہ وہ جگہ ہے، مقام محمود وہ مکان ہے، وہ مقام ہے، وہ جگہ اور وہ منزل ہے کہ جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کبریٰ فرمائیں گے. اور اس خبر کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا اور اس کی وضاحت خود فرما دی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس آیت کریمہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا کے بارے میں سوال کیا گیا، آپ سے دریافت کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مقام شفاعت ہے. اس حدیث پاک کو امام ترمذی اور امام احمد نے روایت کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کے بعد، وضاحت کے بعد، پھر صحابہ کرام نے بھی جو اس آیت کریمہ کا مقصود و مفہوم سمجھا وہ بھی یہی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ مختلف گروپوں اور گروہوں میں بٹے ہوئے ہوں گے، اور ہر گروہ اپنے اپنے نبی کی پیروی کرے گا، اپنے نبی کے ساتھ ہوگا، اور وہ ان سے کہیں گے کہ ہماری شفاعت فرمائیں، تو وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، کہ کسی اور کے پاس جاؤ، کہ فلاں کے پاس جاؤ. گویا اولین و آخرین تمام انبیاء اور رسل جو ہے یہی کلمات فرمائیں گے کہ کسی اور کے پاس جاؤ. حتیٰ کہ یہ شفاعت کا معاملہ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے گا.
تو یہ وہ دن ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ اور معزز سامعین و ناظرین، یہ حدیث پاک بخاری شریف میں ہی اور مسلم شریف میں بھی بالتفصیل شفاعت کے مکمل احوال کے بارے میں موجود ہے کہ جو بھی کیفیت ہوگی، جس طریقے سے انبیاء کرام کہیں گے، امتیں پریشان ہوں گی، اور پھر سب مل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کی بارگاہ اقدس میں آ کر شفاعت کی درخواست کریں گے، تو چنانچہ بالآخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کسی شاعر کے مطابق کہ قیامت کے دن جب حشر بپا ہوگا، پوری مخلوق، پوری انسانیت جمع ہوگی، جس میں انبیاء اور رسول بھی ہوں گے، اور ہر کوئی پریشان ہوگا کہ اللہ کریم حساب لینے والے ہیں، تو کسی میں بھی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکے، اللہ سے ہم کلام ہو سکے۔ یعنی اس میں سیدنا آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جو کہ ظاہری حیات طیبہ میں چلتے پھرتے بھی اللہ تعالی سے ہم کلام ہوتے تھے، مگر قیامت کے دن اپنی امت کی عرض کرنے پر یہ قدم نہیں اٹھائیں گے، جرت نہیں کریں گے۔ الغرض حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالآخر شفاعت فرمائیں گے۔ اس منظر کو کسی شاعر نے کیا خوب بیان کیا ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، قیامت کا یہ منظر آپ کے سامنے آ گیا کہ ایسا ہوگا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی، اور انہوں نے بھی اللہ کے اوامر کی تعمیل کی، پھر اس کے بعد آپ کی اولاد میں جو انبیاء ہے انہوں نے تعمیل کی، پھر اسی طرح نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، کسی نبی اور رسول نے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قیامت کے دن یہ جو شفاعت کی درخواست کریں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنے انبیاء کرام پر ایمان لا چکے ہوں گے، جو حالت ایمان میں اپنے انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ جو ایمان نہیں لائے وہ تو کافر ہیں، ان کو تو یہ موقع نہیں ملے گا، وہ تو خالدون مخلدون ہیں کہ جہنم میں رہیں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اہل ایمان ہوں گے اور انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ اب یہ سارا منظر عجیب ہے کہ سارے انبیاء کرام کے اعمال صالحہ، دعوت و تبلیغ ساری وہ اس پر خاموش ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ بالآخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی جائے گی تو وہ شفاعت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کا جو سارا انتظام و انصرام ہے، جو سارا حساب و کتاب ہے، جو سارا منظر نامہ ہے، جو سارے اعمال ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کی امت کے سارے احوال آپ پر مرکوز ہوں گے، آپ کے مرہون منت ہوں گے، اور یہی ان احادیث پاک سے سمجھ آ رہا ہے۔ تو کیا یہ جو انہوں نے اعمال کیے تھے، جو نیک تبلیغ کی تھی، نیکیاں کی تھیں، کیا وہ ان کے کام نہیں آئیں؟ نہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، عالم برزخ میں جس نے جو بھی نیکی کی تھی، نیک اعمال کیے تھے، ایمان لائے تھے، یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ اس دنیا سے گئے تھے، ان کو عالم برزخ میں وہ انعام وہ ملا۔ اب چونکہ یوم محشر ہے، یہ 50,000 سال کا ایک دن ہے، اس میں اللہ کریم ساری امتوں اور ساری انسانیت کے اعمال کا حساب لینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حساب لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، چونکہ
ہم بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ اگر ہمارا اعمال کا حساب لے گا تو ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کا حساب دے سکیں، کیونکہ کسی کی بھی بخشش اس کے اعمال پر نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگی۔ چنانچہ قیامت کے دن اللہ کریم حساب لینے والے ہوں گے، اس لیے ہر شخص جس میں انبیاء اور رسول بھی ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنے سے اجتناب کر رہے ہوں گے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے اللہ کریم نے مقام محمود کا، اس شفاعت کبریٰ کا وعدہ فرمایا ہے، وہ بالآخر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیامت کے دن شفاعت کرنا اس کی مختلف اقسام ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ جو سب منظر ہوگا اس میں آقا کریم اللہ کی بارگاہ میں حساب کو جلدی شروع کرنے کے حوالے سے عرض کریں گے کہ مولا حساب شروع کیا جائے، تاکہ یہ انسانیت کا حساب و کتاب ہو اور بالآخر یہ جنت میں روانہ ہو اپنے نامہ اعمال کے حساب کے بعد۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش اور شفاعت کے بعد اللہ کریم وہ حساب شروع فرمائیں گے۔ اب اس کے حوالے سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شفاعت ہے وہ اس کی کتنی قسمیں ہیں، اس کو مختلف اقوال میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نقاش نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت دو قسم کی ہے، ایک شفاعت کبریٰ ہے، یعنی شفاعت عامہ کہہ لیں، اور دوسری گنہگاروں کو دوزخ سے نکالنے کی شفاعت ہے، اور یہ شفاعت دیگر انبیاء کرام کے علاوہ علماء اور اولیاء بھی کریں گے۔ اور اس کو ابن عطیہ نے بیان کیا، یہ دو قسمیں ابن عطیہ علیہ الرحمہ نے بیان کی ہیں، اور حضرت نقاش نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی تین قسمیں بیان کی ہیں، ایک کہ آپ شفاعت کبریٰ کے مقام پر فائز ہوں گے، اور دوسری دخول جنت کے لیے شفاعت کریں گے کہ جنت میں جب فیصلہ ہونے کے بعد جائیں گے تو وہاں جنت میں داخلے میں کے لیے بھی، جنت میں اندر جانے کے لیے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ضروری ہوگی، اور آقا کریم وہاں بھی شفاعت فرمائیں گے۔ اور تیسری گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ معزز سامعین و ناظرین، قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ آپ کی شفاعت کی 5 قسمیں ہوں گی۔ نمبر 1 شفاعت عامہ، اور نمبر 2 ایک گروہ کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنے کے لیے شفاعت کرنا، اور نمبر 3 آپ کی امت سے جو لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ کے مستحق تھے، اور پھر ان کے لیے اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے اور وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ نمبر 4 جو گنہگار دوزخ میں داخل ہو چکے تھے، یعنی پہلی امتوں میں سے بھی، اور اس طرح پھر وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام اور ملائکہ اور بعض نیک مسلمانوں کی شفاعت سے دوزخ سے نکال دیے جائیں گے۔ اور نمبر 5 اہل جنت کے درجات میں اضافہ کے لیے شفاعت فرمائیں گے، یعنی 4 شفاعتیں پہلے ہوں گی، پھر آخری شفاعت جو ہے 5ویں قسم علامہ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ آقا کریم جنت میں جنتیوں کے درجات کو بلند کرنے اور بڑھانے کی بھی شفاعت کریں گے۔ اس کو امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن میں بیان کیا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، گویا کہ قیامت کے دن جو شفاعت کا حال ہوگا وہ یہ ہو جائے گا کہ اللہ کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حد تک شفاعت کا اختیار دیں گے کہ آقا کریم کے بار بار عرض کرنے پر
اتنے جس کے ایمان ہے اس کی شفاعت کر دیں، جس کا اتنا ایمان ہے اس کی شفاعت کر دیں۔ بالآخر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا مجھے اذن دے دے کہ جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ زندگی میں پڑھا ہے، صدقے دل سے توحید کا اقرار کیا ہے، مجھے اجازت دے کہ میں اس کو بھی دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال دوں۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم یہ اذن فرما دیں گے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں گے۔ اب ایک آخری بات کہ اب اللہ کریم نے جب آقا کریم کی شفاعت قبول فرما لی تو اللہ کریم فرشتوں کو حکم دے دے کہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں۔ آقا کریم خود جہنم کی طرف تشریف لے جاتے ہیں اور اپنے امتیوں کو، گناہگاروں کو نکال رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا بہت ہی حسین جواب ایک جملے میں قبلہ حضور شیخ الاسلام مدد اللہ العالی نے عنایت فرمایا ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوگا تاکہ جہنم جن کا نصیب بن چکی تھی، جو جہنم میں داخل ہو چکے تھے، جب ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ شاید ہمارے برے اعمال جو کیے تھے ان کا حساب ختم ہو گیا ہے اور اللہ کریم نے ہمیں جنت میں بھیج دیا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اے میرے محبوب کے امتیوں، اے گنہگاروں، تمہاری بخشش اور شفاعت اور جہنم سے خروج اور جنت جانے کا جو راستہ ہے وہ ایسا نہیں کہ تمہارے برے اعمال، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، بلکہ تمہیں میرے محبوب کی سفارش اور شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو مقام و مرتبہ ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ کرنا، جس طرح کہ ہم ہر اذان کے بعد مؤذن بھی اور اذان سننے والا بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے کہ مولا اس یہ دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے سبب ہمیں مولا کریم اپنے محبوب کو مقام محمود پر فائز فرما۔ چنانچہ جو شخص بھی یہ دعا کرے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا کرے کہ جس سے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔